السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں پھر ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں جس پہ شاید بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے۔ کچھ لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ کو اس عورت کی پچھلی ہسٹری معلوم ہے، کچھ کہیں گے وہ بہت بد زبان ہے، بہت تیز ہے، اس نے اپنے پہلے سسرال کے بارے میں بہت کچھ کہا، اس نے پہلے بھی اپنے بہت سے میٹرز کو سوشل میڈیا پہ رکھا، اس لیے آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں آج ایک بہت سمپل سا کویسچن پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی عورت ہمیں پسند نہیں ہے، اگر وہ بد زبان ہے، اگر اس کا رویہ ہمیں برا لگتا ہے، اگر ماضی میں اس نے غلطیاں کی ہیں، اگر اس نے اپنے سابقہ سسرال کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں، تو کیا اس کی تمام غلطیوں کی سزا اسے مار کر، تشدد کر کے، زخمی کر کے یا اذیت دے کر دی جا سکتی ہیں؟ کیا انسان کی برائی ہمیں اس پر ظلم کرنے کا اختیار دے دیتی ہے؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بات اتنی مشکل کیوں لگ رہی ہے؟ میں آج کسی کے حق میں ذاتی طور پر نہیں کھڑی ہوں، نہ میری اس امبر ناز سے کوئی دوستی ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کوئی ذاتی تعلق ہے، نہ کوئی مفاد، بلکہ سچ یہ ہے کہ میں نے اس کی ویڈیوز کبھی بھی نہیں دیکھی ہیں۔ آج پہلی مرتبہ میں نے اس کی پوری ویڈیو دیکھی، جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی مبینہ تشدد کے بارے میں بات کی اور کچھ چیزیں بطور ثبوت بھی پیش کرنے کی بات کی ہے۔ اس نے انگلی ٹوٹنے، جسم پر زخموں اور نشانات، مار پیٹ، گالم گلوچ اور مسلسل اذیت کے الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں اور اپنی داستان بتائی ہے۔ میں یہاں ان الزامات کو عدالت کا حتمی فیصلہ قرار نہیں دے رہی، نہ میں نے یہاں پہ کوئی عدالت لگائی ہوئی ہے، میں وہاں موجود نہیں تھی اور ہمیں مکمل حقیقت معلوم نہیں، اس لیے ہم کسی ایک فریق کے بارے میں قطعی فیصلہ دینے کی مجاز نہیں۔ لیکن اگر واقعی کسی عورت پر تشدد ہوا ہے، اگر واقعی اس کا ہاتھ توڑا گیا ہے، اگر واقعی اسے مارا گیا ہے، اگر واقعی اس کے جسم پر زخم اور نشان ہے، تو میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں، کیا وہ عورت بدتمیز ہونے کی وجہ سے مار کھانے کی مستحق ہوگی؟ کیا اس کا تیز لہجہ کسی کو اس کے جسم پر ہاتھ اٹھانے کا حق دے دیتا ہے؟ کیا اس کی ماضی کی غلطیاں اس کے موجودہ تشدد کو جائز بنا دیتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہاں میں ایک بہت اہم فرق واضح کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ایک عورت بدتمیزی کرتی ہے، شوہر سے بد کلامی کرتی ہے، ساس سسر سے بدتمیزی کرتی ہے، زبان چلاتی ہے، غلط الزامات لگاتی ہے یا کسی کے کردار پہ حملہ کرتی ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ میں کل بھی یہی کہہ رہی تھی اور آج بھی میں یہی کہہ رہی ہوں، عورت کی غلطی ہے، لیکن عورت کی غلطی مرد کے ظلم کا لائسنس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد غلط زبان استعمال کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی یا سسرال والوں کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کی غلطی بھی غلط ہے، لیکن عورت کو بھی اسے مارنے یا تشدد کرنے کا اختیار نہیں مل جاتا۔ غلطی کا جواب قانون، نصیحت، علیحدگی، ثالثی اور مناسب طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ تشدد کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسلام نے تو گھر کے معاملات میں بھی حکمت، صبر، نصیحت اور اصلاح کا راستہ بتایا۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اب ذرا غور کریں، یہ حکم شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کی ہر بات درست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہو، تب بھی انسانیت، عزت اور حدود ختم نہیں ہوتی۔ اگر میاں بیوی کے درمیان معاملہ اتنا خراب ہو جائے کہ گھر میں نباہ مشکل ہو جائے، تو قرآن نے اصلاح اور ثالثی کا راستہ بھی بتایا۔ اگر تم دونوں کے درمیان پھوٹ کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ ان کے درمیان واقعی اصلاح چاہتے ہیں اور ان کے درمیان میں ریکنسیلیشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ یعنی مسئلہ ہے تو پورے معاشرے کو تماشائی بنانے کی بجائے اصلاح کا راستہ اختیار کرو۔ گھر کی لڑائی کو انٹرٹینمنٹ نہ بناؤ، اور اگر اسلام پاسبل نہ ہو تو عزت کے ساتھ علیحدگی کا بھی ایک راستہ ہے۔ لیکن کسی کو مسلسل مارنا، زخمی کرنا، ذلیل کرنا، خوف میں رکھنا، بار بار ڈائیورس کے تانے دینا، ایک ٹارچر میں رکھنا، اس کو پرانے رشتے کا جو ہے بار بار حوالہ دینا، یہ کسی صورت بھی قابل دفاع نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کیا، کسی خادم کو بھی کبھی نہیں مارا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو پھر ہم کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں جب گھر کی عورت پر ہاتھ اٹھانا معمول بنا لیتے ہیں؟ اور یہاں ایک حدیث کا ذکر بھی ضروری ہے جسے اکثر لوگ صرف ایک جملے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا پورا پیغام نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ یہ مفہوم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں موجود ہے۔ اب غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عورت کے مزاج کو سمجھنے، نرمی اختیار کرنے اور جلد بازی سے بچنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی اگر اختلاف ہے تو حکمت چاہیے، غصہ ہے تو صبر چاہیے، مزاج مختلف ہے تو برداشت چاہیے، مسئلہ ہے تو اصلاح چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف ہوا، غصہ آیا اور ہاتھ اٹھا دیا، پھر ہم کہتے ہیں وہ عورت ہی ایسی تھی۔ نہیں، وہ عورت جیسی بھی تھی، اس پر ظلم کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ اور یہاں میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو کل میری ویڈیو کے نیچے آئے کہنے لگے آپ کی رائے میرے سر آنکھوں پر۔ یہاں پر یہ کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کتنی بدتمیز ہے، آپ کو نہیں معلوم وہ کتنی تیز ہے، آپ کو نہیں معلوم اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر کیا کیا کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کیسے کیسے تماشے لگائے، آپ کو نہیں معلوم اس نے پہلے سسرال کے ساتھ کیا کیا۔
یقین کریں مجھے واقعی نہیں پتا، بہت کم پتا ہے جتنا مجھے ان ویڈیو سے یا اپنے ویڈیوز پہ کمنٹ سے پتا چل رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں، مجھے واقعی اس بارے میں نہیں پتا، اور میں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ مجھے معلوم ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر آپ کو معلوم بھی ہے تو کیا اس سے تشدد جائز ہو جاتا ہے؟ اور اگر اس نے پاسٹ میں اپنے لاس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ بھی غلط تھا۔ اگر اس نے کسی کی عزت خراب کی، کسی پہ جھوٹا الزام لگایا، کسی کو بدنام کیا تو وہ بھی غلط تھا۔ لیکن آج اگر اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا ہوا، یا اس کی اپنی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو ظلم ہی رہتا ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ جس شخص کو ہم ناپسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بھی خوش ہوں۔ ہمیں تو بڑے بوڑھے بھی کہتے تھے کبھی کسی دشمن کی بھی جو ہے وہ برایا نہ مانگو۔ ہمیں ہمیشہ عدل سکھایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو یعنی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہ آیت صرف پسندیدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصول تو اس وقت سامنے آتا ہے جب ہمیں کسی کے ساتھ اختلاف ہو، جس شخص سے محبت ہو اس کے حق میں بولنا بہت آسان ہے۔ اصل امتحان تو وہاں ہے جہاں ہمیں کسی شخص کی پرسنالٹی پسند نہیں، اس کی زبان پسند نہیں، اس کا پاس پسند نہیں، اس کی سوچ پسند نہیں، لیکن پھر جب اس کے ساتھ ظلم ہو تو ہم کہیں کہ ظلم ظلم ہے۔ اور یہی میری آج کی ویڈیو کی مین جو ایک پرپز ہے وہ یہی ہے۔ میں یہاں پر امبر ناز کی پرسنالٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، مجھے اس کی ہر بات تک نہیں پتا، نہ میں اس کو صحیح ثابت کر سکتی ہوں، نہ میں اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دے سکتی ہوں جب میں اس کو پرسنلی جانتی نہیں۔ میں اس کے پاسٹ کے بارے میں بھی کوئی جو ہے نا وہ چیز نہیں کہہ رہی کہ اس نے صحیح کیا یا اس کے ساتھ صحیح ہوا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اگر واقعی اس پہ ٹارچر ہوا ہے تو اس ٹارچر کو جسٹیفائی مت کریں، کیونکہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ہم بھی عورتیں ہیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو ایک جگہ پر رکھ کر سوچنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ عورت کو اپنے آپ کو مار کے اپنا گھر بنانا پڑتا ہے، اپنی ذات کو، اپنی میں کو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے عورت اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے۔ لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی مارے گا، اگر آپ کو بار بار ٹارچر کرے گا تو کیا اس چیز کو پھر آپ برداشت کریں گے؟ اور کرنا چاہیے، میرا خیال ہے نہیں۔ اور ہمیں آخر کس چیز کی تلاش ہے؟ انصاف یا ویوز؟ اصلاح کرنی ہے یا ریونیو چاہیے؟ سچ ہے یا کانٹینٹ ہے؟ اسلام کے نام پر بنانا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کے گھر کی سیاست پہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کے معاشرے کے اوپر انفلوئنس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی ذاتی زندگی کو اپنا کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر واقعی ہمیں اس عورت کی تکلیف کی فکر ہے تو جب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ معاملہ اپنے بچے کی پرورش کے لیے اپنے کام کے ساتھ آگے لے کر چلنا ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی زندگی کو مزید کانٹینٹ کیوں بنا رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ریکنسیلیشن کرے یا نہ کرے، یہ اس کا اور اس کی فیملی کا انٹرنل میٹر ہے۔ اگر کل وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ رہنے لگے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، اب تو ہم نے بہت سی ویڈیو بنا دی ہیں، اب تم دوبارہ کیسے ساتھ رہ سکتی ہو؟ تم نے تو پہلے بھی یہ کیا تھا اور اب پھر تم وہی کر رہی ہو۔ اگر وہ علیحدہ رہتی ہے تو کیا ہمیں ہر روز اس کے سسرال والوں کے حق میں یا اس کے خلاف ویڈیو بنانی چاہیے؟ کیوں؟ کیا ہم ان کے گھر کے اندر موجود تھے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کس نے کیا کیا؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہر الزام میں حقیقت کتنی ہے؟ اگر نہیں معلوم تو ہمیں پھر رک جانا چاہیے۔ کبھی کبھی کسی موضوع کو چھوڑ دینا بھی تقویٰ ہوتا ہے۔ ہر چیز پر ڈیلی رائے دینا ضروری نہیں ہے، ہر بات کو وائرل کرنا بھی ضروری نہیں، ہر تنازع کو اپنے چینل کا ٹاپک بنانا ضروری نہیں، خاص طور پہ جب معاملہ ایک عورت، ایک شوہر، ایک بچے اور دو خاندانوں کی عزت سے جڑا ہو۔ اور میں یہ بات دونوں طرف کے لوگوں سے کہہ رہی ہوں، جو اور امبر کے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہ بھی رکے، جو اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی رک جائیں، کیونکہ بیٹیوں والے سب ہیں، بہنوں والے سب ہیں، اور ہم لوگ خود بھی ایک عورت ہیں۔ کیونکہ اگر معاملہ واقعی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے تو اسے یوٹیوب کی عدالت میں نہیں، مناسب لیگل اور فیملی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میرے لیے اس لیے بھی آج امپورٹنٹ ہے کہ آج کچھ وہی لوگ اس موضوع پہ ویڈیو بنا رہے ہیں جنہوں نے کبھی میرے بارے میں کہا تھا ملکانی نے فلاں کا بھائی ریویل کر دیا، اس کے بارے میں یہ بات کر دی، ملکانی نے فلاں کی ڈائیورس ریویل کر دی، ملکانی نے لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو کانٹینٹ بنا دیا۔ اور آج میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، جو اصول آپ نے میرے لیے بنایا تھا کیا وہ آج آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اگر کسی کی پرائیویٹ لائف کو پبلک کرنا غلط تھا جب ملکانی کر رہی تھی آپ کے بقول، اور اس کے پاس پورے پروف بھی تھے، ہر چیز تھا، تو آج بھی غلط ہے۔ اگر کسی کے گھر کے معاملات کو کانٹینٹ بنانا غلط تھا تو آج بھی غلط ہے۔ اگر کسی کی ڈائیورس، شوہر، سسرال یا فیملی ڈسپیوٹ کو بار بار اچھالنا غلط تھا تو آج بھی غلط ہے۔ میں یہاں پہ اپنی بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک ریفرنس دے سکوں، میں کسی کا نہیں، اپنی ذات کا ریفرنس دے رہی ہوں۔ میں نے جب کسی معاملے پر بات کی تو میرے پاس موجود مٹیریل اور پروف جو ہیں ان کی بیس پر بات کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص میری طرح یا کسی اور کی طرح ہر مسئلے کو ہمیشہ اٹھاتا رہے۔ میں آج بھی یہ کہہ رہی ہوں جب معاملہ حد سے آگے نکل جائے تو اسے روک دینا چاہیے۔ کیا میں نے پھر اس چیز کو پرولونگ کیا؟ میرے پاس اس کے بعد بھی بہت کچھ آتا رہا ہے۔ کیا میں نے ان چیزوں کو لے کر آگے چلی کسی بھی طرف سے؟ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی نے جس کے بارے میں نے بات بتائی اس کے اگینسٹ جو لوگ تھے جنہوں نے مجھے ساری چیزیں دی، انہوں نے مجھے اور بھی بہت کچھ ریویل کیا ہو۔ کیا میں نے اس چیز کے اوپر کانٹینٹ بنایا؟ آج بھی بناؤں تو یقین کریں ویڈیوز وائرل جائیں گی، اور وہ اتنا کانٹینٹ بن سکتا ہے
کہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک جو ہے وہ اس کے اوپر میں ویوز لے سکتی ہوں، لیکن نہیں، میرا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے، میرا مقصد صرف سوشل میڈیا کے انفلوئنس پر بات کرنا تھا۔ بڑی بات، اگر آپ نے کل مجھے یہ نصیحت کی تھی تو آج آپ اپنے لیے بھی وہی اصول رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک بہت حساس سوال ہے جس پر ہمیں باحثیت معاشرہ سوچنا ہوگا۔ میں نے کل اگر وہ بات کی تھی، ہو سکتا ہے غصے میں کی ہو سکتا ہے ان کے، جہاں تک راشدہ ملک کی بات تھی تو وہ ہمارے سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اور معاشرے پہ انفلوئنس پہ بات کی تھی۔ جہاں تک پلوشا کے بھائی کی بات ہوئی تھی، نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر جب میرے مرحوم پیرنٹس پہ بات ہوئی تھی تو میرے لیے وہ انبیئربل چیز ہو گئی تھی، اور مجھے جب وہ چیزیں سامنے آئی تھیں تو میرے لیے بھی شاکنگ تھی کہ یہ خاتون کس طرح سے پریٹینڈ کرتی ہیں، لیکن ان کے بیک گراؤنڈ میں خود کیا ہو چکا ہے، انہوں نے لوگوں کی دھجیاں کیسے بکھیری۔ اور نو ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں اس میں یہ بھی فیکٹر تھا کہ جب انہوں نے کسی کے بچے کے لیے جو ہے وہ تھریٹس کی تھی، اس کے بعد میں نے اس چیز کے اوپر بیک آؤٹ بھی کیا، میں نے اس چیز پہ معذرت بھی کی کہ حالانکہ بات ٹھیک تھی، ثبوت کے ساتھ تھی، لیکن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میں آج بھی یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں، چاہے وہ انم ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، آپ چاہے ہمدردی میں کر رہے ہیں چاہے کسی طرح سے بھی کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے رک جائے، کیونکہ یہ تماشا بڑھتا جائے گا، یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، یہ رکیں گی نہیں، اس راگ کو جو ہے دب جانے دیں۔ کیونکہ ساری بات ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر عورت کی انڈیپینڈنس کو کس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کا خود کا کمانا، ایکسپرٹیز ہونا، مالی طور پہ مضبوط ہونا یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہونا بذات خود کوئی برائی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو ملکیت کا حق دیا ہے، ارننگ کا حق بھی دیا ہے، اور انہیریٹنس کا یعنی وراثت کا بھی حق دیا ہے۔ لیکن انڈیپینڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر رشتے کو توڑنے کے لیے اپنی فائنینشیل پاور کو استعمال کرے، اور یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کسی کو ظلم سہنے پر مجبور بھی نہیں کرتی۔ یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں۔ اگر کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو صرف یہ کہہ کر کے گھر بچاؤ سے ظلم میں واپس دھکیلنا غلط ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا سوشل میڈیا کی آمدنی، فیم اور آڈینس کبھی کبھی انسان کو یہ کانفیڈنس بھی دے رہی ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اکیلی سب کچھ کر لوں گی، میں اپنا بچہ پال لوں گی۔ یہاں پر ہر عورت کے بارے میں فیصلہ نہیں کری، لیکن بطور معاشرہ ہمیں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے۔ نہ میں یہاں پر صرف جو ہے امبر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، میں ایک جنرل کویسچن کر رہی ہوں، کیا سوشل میڈیا کی فیم اور فائنینشیل انڈیپینڈنس بعض اوقات رشتوں کو جوڑنے کی بجائے انہیں مزید فرجائل نہیں بنا رہی؟ کیونکہ جب گھر کا ہر مسئلہ کانٹینٹ بن جائے تو پھر گھر کے مسئلے صرف گھر کے نہیں رہتے۔ جب شوہر بیوی کے اختلاف سے آڈینس بن جائے تو پھر خیر معافی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب ساس بہو کے جھگڑے سے ویوز بنے تو صلح کا راستہ مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ڈائیورس سے چینل گروتھ ہو تو کبھی کبھی انسان لاشعوری طور پر اپنے مسئلے کو کانٹینٹ میں بدل دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر خواتین کی امپاورمنٹ کے نام پر ہمیں ایک بہت کلیئر باؤنڈری بنانی ہوگی۔ امپاورمنٹ کا مطلب اپنے گھر کی ہر بات دنیا کو بتانا نہیں ہے۔ امپاورمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اتنی سمجھدار ہوں کہ جان سکیں کہ کون سی بات پبلک کرنی ہے، کون سی بات پرائیویٹ رکھنی ہے، کون سا ظلم پبلک کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس پہ ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے، کون سا اختلاف صرف خاندان اور کے اندر حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرق بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی عورت پر حقیقی جسمانی تشدد ہو رہا ہے تو اسے خاموش کرانا بھی غلط ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس نے پہلے بھی یہی کیا تھا اور اب بھی یہ کری ہے اور ہمیں دوسری طرف کی پکچر نہیں پتا، ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، اس کی کوئی بد زبانی ہو، لیکن اگر انہوں نے واقعی مارا ہے، تشدد کیا ہے کسی بھی طرح سے، تو وہ کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا۔ نہیں پسند تھی اس کو گھر بھیج دیتے، آج بھی تو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، لیکن مارنا پیٹنا اور دوسرے فیملی ممبرس کا آنا یہ کس طرح جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اور اس چیز میں اسے ہیلپ لینے کا بھی حق ہے، اپنے تحفظ کا بھی حق ہے، اسے قانونی راستہ اختیار کرنے کا بھی حق ہے۔ لیکن ایک بار مدد اور انصاف کے لیے بات سامنے آ جائے تو کیا ضروری ہے کہ پورا معاشرہ اس کی زندگی کو مسلسل انٹرٹینمنٹ بناتا رہے؟ بالکل نہیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی گندگی پھیل گئی ہے، چاہے رجب کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، 2 ڈائیورسز دے کے تیسری پہ عورت کا تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پسند، آپ نہیں رکھنا چاہ رہے، آپ نے ٹارچر کیا ہے، آپ کو اس کی عادتیں نہیں پسند، زبان نہیں پسند، تو پھر آپ نے اس کو لٹکایا کیوں ہے؟ پھر آپ اس کو کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں کہیں نہ کہیں حق مہر بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر کسی کا حق مہر زیادہ لکھا ہوا ہے، 2 دے کر اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ عورت جا کے خود خلا لے لے تاکہ ہاتھ سے کچھ دینا نہ پڑے، اور یہ عورت کی تذلیل کا ایک اور لیول ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سارے معاملے کے بیچ میں ایک بچہ بھی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس لیے مجھے اس پہ یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں۔ یقین کریں میں پہلے بھی اس معاملے میں نہیں آئی تھی اور میں اب بھی اس کے کسی پرانے معاملے کو نہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا کسی کے ساتھ کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ ذاتی کوئی بات پہلے تھی نہ آج ہے، لیکن بات ہو رہی ہے ایک سوشل ایشو پہ، ایک عورت پہ ٹارچر پہ۔ کیونکہ آج اگر ہم ایک 18 ماہ کی بچی کے لیے رو رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو پھر ایک عورت کے اوپر ظلم ہونا اور اس پہ نہ بولنا یا اس کی اس چیز پر مخالفت کرنا بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ نہ ماں کے ماضی کا ذمہ دار ہے نہ باپ کے ماضی کا۔ اس نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، اس نے کسی کے خلاف ویلاگ نہیں بنایا، اس نے کسی کو بدنام نہیں کیا، وہ صرف ایک بچہ ہے، وہ ماں کے لیے بھی بچہ ہے، باپ کے لیے بھی بچہ ہے۔ تو کیسے صرف ایک ماں پہ اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ کیسے باپ جو ہے اس کو کہہ سکتا ہے کہ 10 بچوں کو میں قربان کر دوں؟ ٹھیک ہے غصے میں ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح سے بچے کی رسپانسبلٹی سے باپ ڈینائل نہیں دے سکتا۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس کے والدین کے جھگڑے، ایک دوسرے کے الزامات، سسرال کے معاملات اور نجی زندگی کو بار بار پبلک کریں گے تو اس کے بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ جب بڑا ہوگا
تو کیا اسے اپنے والدین کے بارے میں انٹرنیٹ پہ ہزاروں ویڈیو دیکھنے کو چاہیے ہوں گی؟ اور یہ اس کے لیے کتنی اذیت ہوگی؟ کیا اسے اپنی ماں کی تکلیف اور اپنے باپ کے الزامات کا جواب اس ٹائم پر دینا پڑے گا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو اس کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہو جائے گی؟ آج ہم اگر اس کی ماں کے حق میں یا اس کی فیور میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، یا اس کے باپ کے حق یا فیور میں ویڈیو کو خلاف بنا رہے ہیں، یا اس پہ ایسے کمنٹس کیے جا رہے ہیں، آپ نے سوچا ایک بار صرف اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہوئے جو بھی اس چیز میں پارٹیسپینٹس ہیں، کمنٹس کرنے سے لے کر ویڈیوز بنانے تک، وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس چیز پر رکھ کے ضرور سوچیے گا، کیونکہ بچوں کو والدین کی جنگ کا میدان مت بنائے۔ اور یہاں میں دونوں خاندانوں سے بھی یہی کہوں گی، اگر واقعی مسئلہ ہے تو اس کو حل کی طرف لے کر جائیں، اگر صلح ہو سکتی ہے تو عزت سے صلح کریں، اور اگر علیحدگی ضروری ہے تو عزت کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں، اگر قانونی کارروائی ضروری ہے تو قانونی راستہ اختیار کریں، لیکن سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جنگ مت بنائیں، کیونکہ آج آپ کو ویوز مل جائیں گے، آج لوگ آپ کی طرف ہوں گے، کوئی آپ کے خلاف ہوگا، کوئی آپ کے حق میں ہوگا، آج کمنٹس بھی کوئی آپ کے حق میں کرے گا، کوئی خلاف کرے گا، لیکن کل آپ کا بچہ بڑا ہوگا اور وہ یہ سب دیکھے گا، پھر وہ سوال کرے گا، وہ ہو سکتا ہے ماں کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اور وہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنی زندگی دنیا کے سامنے کیوں رکھی؟ یہ سوال شاید ویوز سے کئی زیادہ بھاری ہوگا۔ میں اسی لیے پھر کہتی ہوں، مجھے امبر ناز سے نہ کوئی ذاتی ہمدردی ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، میں ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، مجھے اس کے ماضی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، نہ میری ان لاز کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ اگر اس نے پہلے غلط کیا تھا تو وہ غلط ہی ہوگا، میں اس پہ بات نہیں کری۔ اگر اس نے اپنے پہلے سسرال کو بدنام کیا تو وہ بھی غلط تھا، اگر اس نے بد زبانی کی تھی تو وہ بھی غلط تھی، اگر اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو وہ بھی غلط تھا، لیکن آج اگر اس کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ دو غلطیاں مل کر ایک صحیح نہیں بن جاتی، اور کوئی عورت غلط ہے تو اسے سمجھائیں، اسے نصیحت کریں، ضرورت ہو تو فاصلے اختیار کریں، قانونی راستہ اختیار کریں، لیکن اسے مارے نہیں، اسے توڑے نہیں، اسے ذلیل نہ کریں، اسے مسلسل خوف میں نہ رکھیں، اس کو پرانے تانے دے دے کے انڈر پریشر کرنے کی کوشش نہ کریں، پاؤں کی جوتی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی مرد غلط ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی اصول ہے، یہ صرف ایک عورت کے لیے نہیں، ایک مرد کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے ہمیں عدل دیا ہے، انتقام نہیں ہے۔ اور آخر میں ان تمام کانٹینٹ کریٹر سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو اس معاملے کو لے کر ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیا ہر درد آپ کے لیے چینل کا کانٹینٹ ہے؟ کیا ہر ٹوٹا ہوا رشتہ آپ کے لیے تھم نیل ہے؟ کیا ہر عورت کا آنسو آپ کے لیے ویوز ہیں؟ کیا ہر فیملی ڈسپیوٹ آپ کے لیے ڈالر ہے؟ اگر واقعی آپ کو اس عورت کی فکر ہے تو اس کی مدد کریں، اگر آپ کو امبر ناز سے بہت پیار ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے رب سے جو ہے مدد مانگیں، اس کے لیے اس کی اصلاح کریں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ لیگل طریقے سے اب اس چیز کو ڈیل کریں۔ لیکن اگر آپ اس کے حق میں ڈیلی ویڈیو بنائیں گے یا اس کے خلاف روزانہ نئی ویڈیو بنائیں گے اور اس سے آپ کا چینل بھی پروموٹ ہو رہا ہوگا، تو ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں واقعی کسی مظلوم کی مدد کر رہی ہوں یا میں اس کے دکھ سے اپنا کانٹینٹ بنا رہی ہوں، ان انٹینشنلی ہی صحیح؟ کیا میں اس سے ڈالر نہیں بنا رہی؟ کیا میں اس سے ویوز نہیں لے رہی؟ کیا یہ میری ہمدردی اس کے کسی کام آ رہی ہے؟ اور یہی سوال ان لوگوں سے بھی جو ہے میرے خلاف کہتے ہیں کہ ملکانی نے فلاں چیز کو ریویل کیا، فلاں نے فلاں کی پرائیویٹ لائف کو پبلک کیا، اگر وہ چیز میرے لیے غلط تھی تو آج بھی غلط ہے، اگر میرے خلاف اصول تھا تو آج آپ کے لیے بھی وہی اصول ہے، اور اگر آپ کو آج احساس ہوا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں اٹھانی چاہیے تو الحمدللہ یہی شعور ہے۔ ہم سب غلطیاں کر سکتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، دوسرے کریٹرز بھی، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم کبھی غلط نہ ہوں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو ہم رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو اپنے الفاظ کا حساب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جس معاملے کی مکمل حقیقت ہمیں معلوم نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ جس گھر کے اندر ہم موجود نہیں اس کے فیصلے کیوں کریں؟ جس رشتے کے ہر پہلو سے ہم واقف نہیں اس پہ روزانہ ورڈکٹ کیوں دیں؟ اور جس عورت کو ہم پسند نہیں کرتے اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو اس کے ماضی کی وجہ سے جسٹیفائی کیوں کریں؟ اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کی غلطی غلط تھی، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ بھی غلطی ہے اور وہ بہت غلط ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ سچ ہو سکتی ہیں، اور شاید یہ وہ بات ہے جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ کسی انسان کو مکمل فرشتہ ثابت کیے بغیر اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی مخالفت کی جا سکتی ہے، کسی عورت کی ہر بات درست مانے بغیر بھی اس کے خلاف تشدد کو غلط کہا جا سکتا ہے، کسی شخص کو پسند کیے بغیر بھی اس کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے، اور یہی اسلام ہے۔ شخصیت نہیں، اصول دیکھیں۔ آج اگر مجھے کوئی شخص پسند نہیں لیکن اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میں ظلم کے خلاف بولوں گی، چاہے وہ میرا کتنا ہی کوئی مخالف کیوں نہ ہو۔ کل اگر یہی شخص کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کرے گا تو میں اس ظلم کے خلاف بھی بولوں گی، کیونکہ میری وفاداری کسی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، حق اور انصاف کے اصول کے ساتھ ہونی چاہیے، انسانیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی، کسی کی بیٹی کو اس کے ماضی کی سزا مت دیں، کسی کی ماں کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے مار کھانے کا حقدار مت سمجھیں، کسی کے بچے کو اپنے والدین کے جھگڑے میں مت گھسیٹیں، اور کسی کے گھر کی تباہی کو اپنے چینل کی کامیابی مت بنائیں۔ اگر آپ کو کسی کی بات پسند نہیں اسے نہ دیکھیں، اگر اس کی زبان پسند نہیں تو اس کو انفالو کر دیں، اگر اس کا کانٹینٹ برا لگتا ہے تو اسکپ کر دیں، لیکن اگر واقعی ٹارچر ہوا ہے تو صرف اس لیے خاموش نہ ہو کہ وہ خود بھی اچھی نہیں تھی، کیونکہ یاد رکھیں
ظلم کی مذمت کے لیے مظلوم کا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شاید آج ہم کسی کی زندگی پہ تبصرہ کر رہے ہیں، کل ہماری اپنی زندگی آزمائش میں خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس مقام پہ نہ لے جائے جہاں ہمیں لوگوں سے یہ کہنا پڑے میری پرانی غلطیاں چھوڑ دیں، آج میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے تو پلیز دیکھ لیں۔ اس لیے آج ہی سے دوسروں کے لیے وہی اصول رکھیں جو کل اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری پرائیویسی کا احترام کریں تو ہمیں بھی دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بچوں کو کسی تنازع سے دور رکھیں تو ہمیں بھی دوسروں کے بچوں کو دور رکھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیوں کو اچھال کر نہ رکھیں تو ہمیں بھی دوسروں کی پرانی غلطیوں پر روز نئے تھمبنیل بنا کر نہیں سامنے لانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائے تو ہمیں بھی جو ہے جو چیزیں چھپ سکتی ہیں ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ آج سوچ لیں تو شاید ہمیں ایک ویڈیو روزانہ بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک الزام دوڑانے سے زیادہ ایک الزام نہ دوڑانے کی ضرورت ہے۔ ایک پرانا اسکرین شاٹ نکالنے سے زیادہ اسے ڈیلیٹ کر دینے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے گھروں میں آگ لگانے سے زیادہ اس پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور امبر ناز کے کیس میں یقین کریں، آپ مانے نہ مانے، میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے اور تجربہ بھی یہ ہے کہ اس چیز کو ابھی چھوڑ دینا چاہیے، چاہے اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ نہ ہو حق میں بات کرتے ہوئے یا اس کی مخالفت میں بات کرتے کرتے ہم اللہ کے جواب دہ ہو جائیں، ہم بھی اسی چیز کا حصہ بن جائیں جس کے بارے میں ہم بات کریں۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر سب سے بڑی طاقت شاید یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں ویوز ہوں، سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی ذمہ داری ہو کہ آپ جان سکیں کہ یہ بات مجھے معلوم ہے لیکن میں نے اسے پھیلانا نہیں ہے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں کانٹینٹ کریٹر اور انسان کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ میں کسی کے حق میں نہیں، میں کسی کے خلاف بھی نہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں جو غلط ہے اسے غلط کہیں، لیکن کسی انسان کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے ظلم کا مستحق مت بنائیں۔ اختلاف رکھیں لیکن تشدد کو سپورٹ بالکل نہ کریں۔ تنقید کریں لیکن کسی کے گھر کی تباہی کو انٹرٹینمنٹ نہ بنائیں۔ سچ بولیں لیکن جس چیز کا علم ہے نہیں ہے اسے پھیلانے سے ڈریں، اور سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈریں، کیونکہ ایک دن نہ یوٹیوب ہوگا، نہ تھمبنیل، نہ ویوز، نہ ڈالرز، نہ کمنٹس، نہ آڈینس، صرف ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ اور پھر شاید یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کتنی وائرل ہوئی، سوال یہ ہوگا آپ نے کسی کے دکھ کو اپنا کانٹینٹ بنانے کی بجائے اس وقت کیا کیا جب آپ کے پاس اس چیز کا اختیار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے، ظلم سے بچنے، دوسروں کی پردہ پوشی کرنے، اپنے الفاظ کی حفاظت کرنے اور اپنی اولاد کو سوشل میڈیا کی جنگوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر واقعی کسی عورت یا کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ اسے ظلم سے نجات دے، اسے محفوظ راستہ دے، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں انہیں ہدایت دے یا قانون کے مطابق ان کے ظلم کا ازالہ ہو۔ اور اگر کسی معاملے میں ہم حقیقت نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش رہنے کا شعور دے، آمین۔ کیونکہ ہر بات کہنا ضروری نہیں، ہر راز کھولنا ضروری نہیں، ہر تنازع اٹھانا ضروری نہیں، ہر دکھ کو کانٹینٹ بنانا تو بالکل بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی کسی کے حق میں سب سے زیادہ بڑی آواز یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے دکھ کو مزید شور نہ بنائیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھے، ہمارے بیٹوں کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے رشتوں میں محبت اور برداشت پیدا کرے، اور ہمیں ایسا معاشرہ بنائے جہاں اختلاف تو ہو، گفتگو ہو، مسئلہ ہو تو اصلاح ہو، ظلم ہو تو انصاف ہو، لیکن کسی کے گھر کی بربادی کسی دوسرے کی انٹرٹینمنٹ نہ بنے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔